تصور کریں فروری 1948 ہے اور آبنائے ملاقہ کا پانی بالکل پرسکون ہے۔ یہ دنیا کے مصروف ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے، لیکن اس دن سمندر پر ایک عجیب خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو بہت جلد ٹوٹنے والی تھی۔ اور پھر اس خاموشی کو صرف ان دو الفاظ نے چیرا۔ یہ ایک پراسرار SOS کال کا لرزہ خیز اور نامکمل اختتام تھا، جس نے ایک ایسے معمے کی بنیاد رکھی جسے آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ اب یہ پریشان کن پیغام کئی جہازوں تک پہنچا، لیکن ان میں سب سے قریب ایک امریکی تجارتی جہاز تھا، سلور سٹار۔ اس کے کیپٹن نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً اپنا رخ موڑا اور اس پر اسرار کال کی سمت میں بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب سلور سٹار کی ٹیم وہاں پہنچی تو ایک عجیب، ایک دم حیران کر دینے والی خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ جہاز بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں، نہ ڈوبنے کے کوئی آثار، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ڈیک پر کوئی حرکت نہیں تھی اور چمنی سے کوئی دھواں بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے جیسے ہی اس خاموش جہاز پر قدم رکھا، انہیں ایک غیر معمولی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بھاری پن تھی، ایک ایسی خاموشی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو دیکھا وہ شاید ہی کبھی بھلا پائیں۔ جہاز کا پورا عملہ، یہاں تک کہ جہاز کا کتا بھی مر چکا تھا۔ لاشیں ڈیک پر، برج پر، ہر جگہ بکھری پڑی تھیں۔ ریڈیو آپریٹر اپنی کرسی پر مردہ تھا، اس کی انگلیاں اب بھی مورس کوڈ کی پور پر جمی ہوئی تھیں۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ہر لاش کا حال ایک جیسا تھا۔ مرنے والوں کے چہرے شدید دہشت سے بگڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، جیسے انہوں نے آخری لمحات میں کوئی ناقابل تصور ہولناک منظر دیکھا ہو۔ اور اس سے بھی عجیب بات ان کے جسموں کی حالت تھی۔ سب کے جسم اکڑے ہوئے تھے اور بازو آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے، جیسے وہ مرتے دم تک کسی اندیکھی قوت سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور یہی اس معمے کا مرکزی سوال ہے۔ وہاں خون کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، لڑائی کا کوئی نشان نہیں تھا، اور کسی بھی جسم پر ذرا سی بھی چوٹ نہیں تھی۔ آخر ایسی کون سی چیز تھی جس نے پورے عملے کو اس طرح ختم کر دیا؟ چلیں اب ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ آخر سلور سٹار کو اس بھوت جہاز تک پہنچانے والے واقعات کا سلسلہ تھا کیا؟ اس دن یہ پیغام مورس کوڈ میں ملا تھا۔ اب مورس کوڈ وائس میسیجز سے کہیں زیادہ قابل بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہزاروں کلومیٹر دور تک موسم کی خرابی کے باوجود بھیجا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ پیغام اس دن کئی جہازوں کو بالکل صاف سنائی دیا۔ پہلا پیغام تو بالکل عام سا لگ رہا تھا، طبی مدد کے لیے ایک عام درخواست۔ اس میں کہا گیا تھا کہ SS اورنگ میدان کو فوری طور پہ ڈاکٹر کی مدد چاہیے۔ لیکن بس کچھ ہی لمحوں بعد حالات ایک دم بدل گئے۔ دوسرے پیغام سے صاف ظاہر تھا کہ جہاز پر کوئی بہت بڑی تباہی آ چکی ہے، جس میں افسران اور عملے کے دوسرے لوگ بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اورنگ میدان نے اپنی لوکیشن بھیجی اور پھر وہ آخری نامکمل پیغام بھیجا، جس کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ تو اب واپس آتے ہیں اورنگ میدان پر موجود ریسکیو ٹیم کی طرف۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاز کو تفتیش کے لیے قریبی بندرگاہ تک کھینچ کر لے جائیں گے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رسیاں باندھنا شروع کیں، اچانک جہاز کے نچلے حصے یعنی کارگو ہولڈ نمبر 4 سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ ریسکیو ٹیم کے پاس اپنی جان بچا کر بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ وہ فوراً اپنی کشتیوں میں واپس کودے، اور جیسے ہی وہ اپنے جہاز پر پہنچے، اورنگ میدان میں ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اور بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار جہاز اپنے تمام رازوں اور ان خوفناک لاشوں کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا۔ اب وہاں کوئی ثبوت نہیں بچا تھا، صرف سلور سٹار کے عملے کی گواہی باقی تھی۔ اب جب جہاز ہی نہیں رہا تو تفتیش کاروں اور محققین کے پاس صرف بچ جانے والی گواہیوں اور ان عجیب و غریب واقعات کی بنیاد پر ہی نظریات قائم کرنے کا آپشن تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ SS اورنگ میدان نام کا کوئی جہاز آفیشیل ریکارڈز میں تھا ہی نہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے من گھڑت کہانی قرار دے دیا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے جہاز جعلی ناموں سے یا بغیر رجسٹریشن کے چلتے تھے، خاص طور پر اگر وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوں۔ لیکن اس کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آیا 2003 میں، جب CIA نے ایک پرانی خفیہ فائل کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ یہ 1958 کا ایک خط تھا جس میں اس واقعے کی تفصیلات تھیں، اور لکھنے والے نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ اگر اس معمے کو حل کر لیا جائے تو کئی دوسرے پراسرار واقعات سے بھی پردہ اٹھ سکتا ہے۔
تو آخر ہوا کیا تھا؟ چلے تھیریز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے منطقی تھیری ہے کیمیکل لیک کی۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز پوٹیشیم سائنائڈ یا نائٹروگلیسرین جیسے خطرناک کیمیکل سمگل کر رہا تھا۔ اگر یہ سمندری پانی سے مل جائیں تو ایک زہریلی گیس بن سکتی تھی جو فوری موت اور بعد میں ہونے والے دھماکے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری تھیری ایک خفیہ مشن سے جڑی ہے۔ شبہ ہے کہ جہاز جاپانی فوج کے بدنام زمانہ یونٹ 731 کا کوئی خفیہ سامان لے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے رجسٹر نہیں کیا گیا تھا۔ اور آخر میں ایک مافوق الفطرت تھیری بھی ہے، جس کی بنیاد ریسکیو ٹیم کے بھاری ماحول والے احساس اور لاشوں کے چہروں پر موجود شدید دہشت کے تاثرات پر ہے۔ ان تمام نظریات کے باوجود ایک وضاحت ایسی ہے جو باقی سب سے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے، چاہے وہ کبھی ثابت نہ ہو سکی ہو۔ زیادہ تر ماہرین کا یہی ماننا ہے کہ کیمیکل لیک والی تھیوری ہی سب سے مضبوط ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد خطرناک مواد کی اسمگلنگ بہت عام تھی۔ ہو سکتا ہے سلفیورک ایسڈ جیسے کیمیکلز کا رساؤ ہوا ہو جو شاید کسی اور خطرناک مادے کے ساتھ مل گیا ہو۔ یہ عملے کی پراسرار موت اور جہاز کے دھماکے دونوں کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ تو ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ غالباً ایک خفیہ مشن پر موجود غیر رجسٹرڈ جہاز پر ہونے والا ایک المناک صنعتی حادثہ تھا، ایک ایسا غیر قانونی کارگو جو خوفناک حد تک غلط ہو گیا۔ لیکن جہاز کے ملبے کے بغیر ہم کبھی بھی یقینی طور پر نہیں جان سکیں گے۔ اورنگ میدان کی اصل حقیقت آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہے، جو اسے بحری تاریخ کے سب سے بڑے اور حل نہ ہونے والے معموں میں سے ایک بناتی ہے۔